بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ الاحقاف جو کہ قرآن حکیم کی 46 نمبر سورہ ہے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ الاحقاف کا تعلق قرآن حکیم کی صورتوں کے حامیم گروپ سے ہے جو سورہ مومن 40 نمبر سورہ سے سورہ الاحقاف تک آتی ہیں، اور زیادہ تر عرصہ ان صورتوں کا وہ ہے جو کہ متوسط درجہ تھا مکی دور میں۔ سورہ الاحقاف جو ہے یہ ماخوذ ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے، جس میں ذکر ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یعنی رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ عاد کے بھائی حضرت ہود کا ذکر کریں، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یعنی جس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ تو ناظرین، احقاف کہتے ہیں ریت کے ان ٹیلوں کو جو کہ ایک مستطیل کسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بڑے بلند ہوتے ہیں، ان کو الاحقاف کہا جاتا ہے۔ سورہ الاحقاف ہے، اس کا نزول ہے وہ سورہ جن کے دور کا پایا جاتا ہے، جبکہ رسالت مآب پہ بہت ہی کٹھن دور تھا، اور رسالت مآب پہ الزام لگتے تھے کہ انہوں نے یہ کلام جو ہے افتراء کیا ہے۔ سورہ الاحقاف سے پہلے سورہ جاسیہ تھی، جس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے روز جو افراد اور قومیں ہوں گی وہ اپنے گھٹنوں کے بل پہ ہوں گی، اور اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ وہاں حاضر ہوں گی اور اپنا حساب دے رہی ہوں گی، اور گویا کہ ان کی جو کیفیت ہے اس کا ظاہر پایا جاتا تھا۔ لیکن سورہ الاحقاف میں جو مضامین ہیں اس میں حمد خداوندی ہے، ہسٹری کا دور ہے جس میں کہ قوم عاد کا ذکر پایا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کی حقانیت پائی جاتی ہے، اور پھر جنوں کی جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن حکیم کو سنا اور اپنی قوم میں جا کے ابلاغ کیا۔ تو ناظرین، سورہ الاحقاف کی 35 آیات ہیں، اور اس کے 4 رکوع ہیں، اور اس کے 10 پیراگراف ہیں، اور پہلے پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں پایا جاتا ہے، جس میں حامیم یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی طرف اور رحیمیت کی طرف اشارہ ہے، اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی یہ وہ حق قرآن ہے جو کہ حق پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو کہ عزیز ہے، مائٹی ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لیکن حق کے ساتھ اور ایک مخصوص مدت کے لیے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس کا کفر کرتے ہیں ان کو سرزنش کی گئی ہے ان کی۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 4 سے 6 ہے، جس میں کہ مشرکین اور کافرین سے توحید پہ ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ فطری طور پہ کائنات پہ غور کریں اور دیکھو کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ لوگوں کو مانتے ہو، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے زمین پیدا کی ہے، آسمان پیدا کیا ہے؟ وہ تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں کوئی شراکت نہیں رکھتے۔ تو اگر کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں تو پھر کوئی ایسا ثبوت لے کے آئیں، کوئی کتاب ایسی لائیں، وَأَثَارَةً مِّنْ عِلْمٍ، یا پھر کوئی ایسا علم ہو، ایسے آثار ہوں جن کی بنیاد علم پہ ہو۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ایسی شہادتیں لے کے آئیں، لیکن آپ یقیناً آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم کہتا ہے تو قیامت کے دن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ایمان پہ، اپنے اعتقادات پہ کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے، اور یہ ثابت ہوگا کہ یہ غافل تھے اور انہوں نے حقیقت سے انحراف کیا۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 7 سے 11 کے درمیان ہے، اور اس میں رسالت مآب پہ جو من گھڑت الزامات تھے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، بیسیکلی شہادت رسالت پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ قرآن حکیم ایک جادو ہے، ان کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنی واضح آیات ان کو دیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو سحر مبین کہتے ہیں۔ مبین کہتے ہیں واضح کو، سحر کہتے ہیں جادو کو، اور اس کے علاوہ یہ افتراء کرتے ہیں، یعنی یہ رسالت مآب پہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہتے ہیں، ان کا اپنا کلام ہے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ آپ کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شہید ہے۔ آیت نمبر 9 میں ناظرین دیکھو، کل ما، جہاں پر بھی قرآن حکیم کو کل کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ہدایت کی جاتی ہے اور آفاقی پرنسپل بیان کیے جاتے ہیں، اور امر ہوتا ہے، یعنی آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 9 کہتی ہے کل ما کنت بدعا من الرسل، یعنی میں رسولوں میں سے پہلا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ اس دنیا میں جو مسائل ہوں گے ان کے نتائج کیا ہوں گے، نہ مجھے اپنا پتہ ہے
اور رسالت مآب کہتے ہیں اور نہ مجھے آپ کا پتہ ہے، لیکن مجھے جو وحی کی جاتی ہے وہی میں آپ تک لے کے آتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نذیر ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، اور مبین ہوں، اور واضح طور پہ بات کرنے والا ہوں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تو پھر یہ بھی ان کو بتا دو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقائق کا جو انحراف کرتے ہو، جو کفر کرتے ہو، اسی طرح کا کفر جو تھا وہ بنی اسرائیل میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو اس حقیقت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ اپنے کلام کے ساتھ آئیں گے، اس کی تو انہوں نے شہادت بھی دی تھی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، کہ بالکل آپ کی طرح اسی طرح کی شہادت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی قوم میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بھی رسالت مآب کی مثال پیش کی تھی۔ اور یہ بات اس سے بھی واضح ہے اگلی آیات میں جو قرآن حکیم اور تورات ہے اس کا موازنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے یہ جو دلائل ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہتر نہیں ہیں ان لوگوں سے جو کہ امیر ہیں لیکن کافر ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جیسے حضرت بلال تھے، حضرت صہیب تھے، اور جو کہ یعنی غلام تھے مکہ میں لیکن لوور سٹیٹس سے بلانگ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان میں بہت پختہ تھے۔ تو کفار کی یہ دلیل دیتے تھے کہ اگر ایمان والے لوگ بہت اچھے ہوں تو پھر ہم سے یہ اپنی نعمتوں میں اور اپنے مال میں اور بیٹوں میں یہ ہم سے زیادہ سٹرونگ کیوں نہیں ہیں؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ان کی غلط دلیل ہے، یعنی فسا یقولون ھذا افک قدیم، یعنی وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن حکیم اگلے ہی پیرا میں قرآن حکیم اور تورات جو ڈیوائن کتاب تھی بنی اسرائیل پہ، ان دونوں کا موازنہ کرتا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کِتَابٌ مُوسیٰ امامًا، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ پہ ایک تورات بھیجی جو کہ اس کو گائیڈ کرتی تھی اور وہ رحمت بھی تھی، لیکن قرآن حکیم جو ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو ظلم و تشدد کرتے ہیں، الذین ظلموا، یہ ان کو خبردار کر سکے اور جو محسنین ہیں ان کو بشارت دے سکے۔ آیت نمبر 13 میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ربنا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پہ استقامت سے رہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ان لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور بیسیکلی جنت بھی ان کے اعمال کی جزا ہوگی۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 5 ہے جس میں والدین سے حسن سلوک اور اخلاق حسنہ کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن عمل کا، اچھے اعمال کا، اچھے رویے کا درس دیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا، کہ اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور بڑی دشواری سے، اور اسی طرح پھر وہ اس کو جنتی ہے، یعنی اس کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور یہ 30 مہینوں تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام ہے کہ انسان کا یعنی حمل اور بچے کو دودھ پلانا 30 مہینوں پہ محیط ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ایک اور بھی جگہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے۔ تو باقی جو 6 ماہ ہے بیسیکلی اس سے حمل بنا دیا گیا ہے، یعنی حمل عام طور پہ جو پہلے 2-3 مہینے ہیں اس میں حمل میں چونکہ اتنا بوجھ نہیں ہوتا پیٹ پہ، اس مدت کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور جب بچہ جوان ہوتا ہے یعنی وہ روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ اپنے بلوغ کو پہنچتا ہے تو وہ عام طور پہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ بڑی خوبصورت دعا ہے ناظرین، قال رب اوزینی، یا اللہ مجھے توفیق دے، کس بات کی؟ ان اشکرا نعمتا کا، تاکہ میں تمہاری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، التی انعمت علیہ و علی والدیہ، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کیں، وَأَنْ عَامِلَ صَالِحًا، اور مجھے نیک عمل کرنے کی، صالح عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ کیسا عمل؟ ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِی، اور میری اصلاح کر دے اے میرے مولا، فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی، انی تبت الیک، اور میں توبہ مانگتا ہوں آپ سے، وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِین، اور میں مسلمین سے ہوں، اور یا اللہ مجھے مسلمین میں ہی شمار رکھنا۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسنا، ایسے ہی یہی لوگ ہیں جن کے اعمال کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور ہم ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ بھی درگزر کر دیتے ہیں، اور ان کو ہم جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو صدق والا وعدہ ہے، اور یہ کس بدلے میں ان کو ملا؟ ان اچھے اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ، اس کے بالکل کنٹریری قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے،
اُفٍ لَکُمَا، ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. تو اور وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا سبق دیتے ہو، حالانکہ پہلے والی قوموں کے ساتھ تو کوئی ایسا برا سلوک نہیں ہوا تھا. تو وہ اس سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یا اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھنا. اور وہ آگے سے رسپونڈ کرتے ہیں ایسے لوگ کہ یہ تو ایسے قصے کہانیاں ہیں، اور وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کی دعاؤں کو اور ان کی عزت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. اور پھر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مختلف قوموں میں، اور جو لوگ اچھے اعمال نہیں کرتے وہ خسارے میں رہتے ہیں. اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے درجات بنا دیے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ انسانوں کے درجے ان کے اعمال کی بنیاد پہ ہیں، اور ان کو پورا پورا معاوضہ ملے گا ان کے اعمال کا، اور کسی سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اور وہ لوگ جو کہ اعراض کرتے ہیں یعنی کفر میں رہتے ہیں، تو یقیناً جو آگ ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور انہوں نے اپنی بہت ساری تعیش جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ کر لی ہوئی ہے، اور جس دن وہ آئیں گے یوم قیامہ کے روز تو ان کو عذاب ہون ملے گا. کیوں بلا؟ اس لیے کہ ایک تو وہ استکبار میں رہتے تھے، اور وہ زمین پہ وہ ظلم کرتے تھے اور زمین پہ استکبار کرتے تھے، تو لہٰذا ان کی اس فاسق ہونے کی بنیاد پہ ان کو یہ معاوضہ ملے گا کہ ان کو عذاب ہون دیا جائے گا، المناک عذاب ان کو ہوگا. اور قرآن حکیم اگلے ہی پیرا میں آیت نمبر 21 سے 26 کے درمیان حضرت ہود کا ذکر کرتا ہے اور قوم عاد کا ذکر کرتا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یعنی عاد کے بھائی جو ہیں حضرت ہود ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا. اور یہ عام طور پہ یہ ایریا جو ہے یہ یمن میں حضرموت اور عمان کے درمیان پایا جاتا ہے، اور قوم عاد یہاں پہ رہتی تھی جہاں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہوتے تھے. احقاف کا مطلب ہی ایسا ٹیلا ہے، ایسے اونچے اونچے ریت کے پہاڑ جو کہ مستطیل اور تکون کسی شکل اختیار کر لیں. تو وہاں پہ جب حضرت ہود نے ان کو یہ درس دینے کی کوشش کی اور ان کو ڈرایا کہ آپ جو عذاب یوم عظیم ہے اس کی طرف خیال کرو، حضرت ہود کو کہا کہ کیا آپ ہمارے بتوں سے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، کیا آپ ان سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ہود نے ان کو بتایا کہ دیکھو ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور مجھے وہی بتایا گیا ہے جو مجھ پہ وحی کیا گیا ہے. تو لہٰذا جب حضرت ہود نے ان کو اپنی تعلیمات دیں لیکن وہ باقاعدہ کفر پہ اڑے رہے، تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک بادل جلدی ہی ان کو نظر آیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بارش لے کے آ رہا ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بہت بڑی تباہی اور تباہ کرنے والی ہوا تھی، آندھی تھی، جس نے ان کو تباہ کر دیا اور وہ عذاب علی میں چلے گئے. اور یقیناً چونکہ وہ قوم مجرمین تھے تو ان کو یہ معاوضہ ملا. تو قرآن حکیم کہتا ہے، رسالت مواب سے مخاطب ہے، کہ دیکھیں ہم نے عرب کی قوم جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تو ان لوگوں کو آپ سے بھی زیادہ طاقتور بنایا تھا، اور ہم نے ان کو بصارت دی تھی، سماعت دی تھی، دل دیا تھا، اپنی نعمتیں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے افتراء کیا اور وہ رہنمائی نہ حاصل کر سکے، اور وہ قرآن حکیم کی جو نشانیاں اور جو ثبوت تھے ان کو ٹھکراتے رہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ حاقا بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ کیا کرتے تھے ان کے اس تمسخر نے اور ان کی اس بے امانی اور ظلم و تشدد نے ہی ان کو گھیر لیا، اور اس کا معاوضہ ان کو پورا پورا ملا. تو ناظرین جو 7 نمبر پیراگراف ہے وہ 2 آیات پہ 27 اور 28 پہ محیط ہے، جس میں کہ مشرک اقوام کی تباہی کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا تھا آپ کے شہر کے ارد گرد کی آبادیوں کو، اور پھر ہم نے ان پہ اپنی آیات بھی بھیجیں تاکہ وہ رجوع کریں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، تو پھر یہ کیوں کر انہوں نے مدد نہیں کی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے تھے. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے بہکے ہوئے تھے. اور ذالک افکوہم، اور انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا اور افتراء کیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہوا تھا، انہوں نے بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. تو گویا ان آیات میں شرک کا ذکر پایا جاتا ہے، اور شرک کی بنیاد پہ جو مشرک قومیں تھیں ان کی تباہی کا ذکر پایا جاتا ہے. تو ناظرین جو 8واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 29 سے 32 کے درمیان ہے، جس میں جنات کی یہ قوم کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی جماعت بھیجی جو جنوں کی جماعت تھی. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب انہوں نے قرآن کو سنا یا سنتے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تو وہ حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، اور انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ، اور سننے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا تو وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو انذار کیا، انہوں نے خبردار کیا کہ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ
علیہ السلام کے بعد یعنی ان کی کتاب کے بعد ایک ایسا کلام سنا ہے جو کہ بہت ہی حیران کن ہے، اور وہ مصدق لما بین یدیہ ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہے جو ہم سے پہلے آ چکا ہوا ہے، اور وہ صراط مستقیم کی طرف بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے داعی بنیں، توحید کے داعی بنیں اور ایمان لائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف بھی کر دے گی آپ کے گناہوں سے، اور آپ کو عذاب علیم سے بھی بچائے گی۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف داعی نہیں ہوگا، دعوت نہیں دے گا توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کی طرف، فَلَيْسَ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو آپ عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک ایسی قوت ہے جو ہر چیز پہ اوور ویلمنگ ہے، اور آپ کا نہ ہی آپ کا کوئی دوست جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کو صحیح راست پہ لا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بڑے ڈسٹریکشن میں رہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 8 ہے، اس میں جو جن کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ قابل غور ہے۔ جنہ عام طور پہ کہتے ہیں ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، یعنی جنت بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پودے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہاں پہ زمین چھپ جائے تو اس کو جنہ بولتے ہیں۔ تو جن کا اور جنہ کا لفظ، اور اسی بنیاد پہ جن ایسے بھی لوگ سمجھے جاتے تھے جو دور دراز اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے تھے پرانے دور میں، چونکہ پرانے دور میں یا وہ لوگ ہوتے تھے جو بدو ہوتے تھے، دور دراز رہتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو شہروں میں رہتے تھے اور وہ باقاعدہ سیویلائزڈ ہوتے تھے۔ تو عام طور پہ جنہ کا لفظ، جن کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یعنی ایسے انسان جو دور رہتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں پہ علماء کے دو ویو نظر ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ بدوؤں کے ایسے ٹرائبس تھے جنہوں نے قرآن حکیم سنا اور وہ اپنی قوم کو جا کے انہوں نے بتلایا۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ قرآن حکیم نے ایک مخلوق کا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ جن وہ تھے جو کہ غیر مرئی مخلوق تھی، اور وہ انہوں نے قرآن حکیم کو سنا اور اپنی قوم کو جا کے پیغام دیا۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 9 ہے وہ آیت نمبر 33 سے 34 کے درمیان ہے، اور اس میں تخلیق اور تخلیق کائنات سے آخرت پر دلائل ہیں، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو، فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ کبھی تھکا نہیں، وَلَمْ يَعِي بِخَلْقِهِنَّ، وہ اس کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے، اور بے قادرن علی ان یحیی الموتیٰ، اور وہ قادر ہے آپ کو زندگی دینے پہ اور موت دینے پہ، بلا، ہاں، انہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ناظرین، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے زمین و آسمان ہے، اور اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، یقیناً جو نار ہے، عذاب جہنم ان کے لیے ہوگا، اور وہ وہاں پہ کہیں گے کہ بلا ربنا، کہ یا اللہ اب تو ہمارا رب ہے، لیکن وہ وقت ایسا نہیں ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ فَذُوقُوا عذابا، اب آپ پھر یقیناً اپنے عذاب کو چکھو، کیوں؟ بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے، آخری آیت 35 پہ محیط ہے، اس میں رسالت مآب کو، مسلمانوں کو الجمیہ تلقین صبر ہے، اور فاسقین کا انجام بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پرافٹ ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو پھر آپ صبر کریں بالکل اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور ان کے لیے آپ جلدی نہ کریں کہ یہ بہت جلدی راہ راست پہ آ جائیں۔ کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ، اور یقیناً یہ دیکھ لیں گے ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور یقیناً یہ اس موقع پہ ان کو ریمائنڈ ہوگا، یہ جان لیں گے کہ ان کو دنیا کی زندگی ایسے ہی لگی ہے جیسے ایک گھڑی تھی، یعنی ایک دن سے زیادہ گھڑی کا یا لمحہ کا احساس نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے بلاغن، کہ یقیناً یہی میسج ہے جو کہ قرآن حکیم نے آپ تک پہنچا دیا ہے آپ کی زندگی میں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی یقیناً ایسے ہی لوگ ہلاک ہوں گے جو فاسق ہیں، جو حق کو جٹلاتے ہیں، اس پہ افتراء کرتے ہیں، اور اس کو سحر مبین کہتے ہیں، اور حق کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ بے شمار انفس و آفاق کے دلائل اور ثبوت ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہ یقین کرتے ہیں، یقیناً جو کافرین اور مشرکین ہیں، اور نہ ان کو اپنی ایمان کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ناظرین، سورہ الاحقاف
اپنی 35 آیات کے ساتھ، 4 رکوع کے ساتھ اور 10 پیراؤں کے ساتھ، ہر پیرائے کا اپنا اپنا تھیم ہے، اور اس کا جو اصل میسج ہے، جو مرکزی خیال ہے کہ قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت، اور پھر والدین سے بہت اچھا سلوک کرنا، اور پھر تاریخی دلائل کی مدد سے قوم عاد کا انجام ذہن میں رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا اور ابلاغ میں آنا اور دعوت میں آنا۔ یہ سورہ احقاف کے چند بڑے بڑے میسج ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ سورہ الاحقاف کا بغور مطالعہ کریں، اس کے ہر پیرائے کو، ہر لفظ کو، ہر مرکب کو، ہر جملے کو سمجھیں، اور زبانیں بھی یاد کریں، اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں، اور اس کے پیغامات کو اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اور اپنے دوست احباب کو، اور جہاں تک آپ کی ریچ ہو سکے اس سے مستفید کروائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔